صلاح الدین ایوبی کی نیو ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کی شروعات میں صلاح الدین ایوبی اور بالن کی لڑائی جاری ہوتی ہے۔ دونوں آپس میں دست و گریبان ہوتے ہیں۔ اس لیے شمسا سامنے آ کر درگام سے کہتی ہے، محترم وزیر، کیا اتنا شور کافی نہیں؟ کیا ہم آہنگ آوازیں سننے کا وقت نہیں آیا؟ اب اس لڑائی کو ختم کریں تاکہ ہماری آوازیں کثرت کے تہوار میں شامل ہوں۔ یہ سنتے ساتھ ہی درگام کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا اور وہ ایک دم سے کھڑے ہو کر کہتا ہے، بس کرو، جلدی رک جاؤ، اکھاڑے کو خالی کرو۔ الیسا کے اشارے پر اس کے تیرانداز بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور قاضی فاضل اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی اور درگام ایک دوسرے کو چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور دربان بآواز بلند کہتا ہے، بیروت سے قاہرہ پہاڑوں صحراؤں میں سنی گئی آواز اس خوبصورت ترین آواز کی مالکن آ رہی ہے۔ اگلے ہی لمحے شمسا وہاں اکھاڑے میں داخل ہوتی ہے اور داخل ہوتے ساتھ ہی وہ صلاح الدین ایوبی کو دیکھنے لگ جاتی ہے۔ پھر وزیر سے کہتی ہے، آپ مجھ سے کیا سننا پسند کریں گے؟ تو وزیر کہتا ہے، میں تمہارا مشہور قدس کا گانا سننا چاہوں گا۔ تمہاری آواز دریائے نیل سے پہلے ٹکرا جائے، قدس کے تمام راستوں سے ٹکرا جائے۔ تو شمسا کہتی ہے، میں نے یہ گانا بیروت کی ایک خاتون شاعرہ سے سیکھا۔ وہ ایک عاشق تھی جس کا دل قدس کے لیے دھڑکتا تھا۔ یہ سن کر بالن صلاح الدین ایوبی سے کہتا ہے، وہ جس کا دل قدس کے لیے دھڑکتا تھا بالکل ہماری طرح امیر صلاح الدین یوسف۔ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں، بالکل ہماری طرح لارڈ بالن۔ اگلے لمحے شمسا گانے لگ جاتی ہے، اے قدس مجھے تیرے پھولوں سے پیار ہے، تیری آرزو سے میری آنکھیں خشک ہو گئی ہیں۔ اے قدس مجھے تیرے پھولوں سے پیار ہے، تیری آرزو سے میری آنکھیں خشک ہو گئی ہیں۔ اے قدس میں تیرے پہاڑوں سے دور ہوں۔ صلاح الدین ایوبی مسلسل اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ شمسا مزید گاتی ہے، پھر بھی میں اب بھی ایک بار پھر زیتون کے درختوں کے نیچے سونے کی امید کرتی ہوں۔ اے قدس میں تجھے نہیں بھولی، نہ تیری خوشبو کو بھولی ہوں۔ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گی، میں تمہارے وطن میں واپس آؤں گی۔ اے قدس مجھے تیرے پھولوں سے پیار ہے، میری آنکھیں خشک ہو گئی ہیں۔ اے قدس تمہاری خواہش کے ساتھ میں دور ہوں تمہارے پہاڑوں سے۔ اے قدس مجھے اب بھی سونے کی امید ہے، ایک بار پھر زیتون کے درختوں کے نیچے۔ اے قدس میں تجھے نہیں بھولی، نہ ہی تمہاری خوشبو کو۔ میں تمہاری سرزمین میں واپس آؤں گی، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ گاتے گاتے شمسا کی اپنی آنکھیں بھر آتی ہیں، لوگ اسے بھرپور داد دیتے ہیں۔ ناظرین، اگلے منظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ الیسا صلاح الدین ایوبی اور بالن کو پھر سے قید کر کے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے، شاعر نے کیا خوب کہا ہے، میری آنکھوں میں آنسو کی کیا اہمیت اگر تم ان کو دیکھو۔ مصر کی خوبصورتی میں نیل کی موجودگی سے اضافہ ہوتا ہے۔ مصر کے آنسو دریائے نیل۔ سپاہی سے کہتا ہے، جناب ہم نے 12 آدمی کھو دیے ہیں، ہم نے 2 زخمیوں کو وہاں چھوڑا، جو 11 افراد موجود ہیں ان کے ساتھ سرائے واپس جا رہے ہیں۔ مگر الیسا کہتا ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں اور تم کیا کہہ رہے ہو مائس، ہٹ جاؤ یہاں سے۔ بالن نے اسے جواب دیتے ہوئے کہتا ہے، غصہ کیوں کر رہے ہو؟ وہ تمہیں بتا رہا ہے کہ تم نے کثرت کے میلے کو خون سے رنگ دیا۔ تو الیسا کہتا ہے، میں نے نہیں بلکہ درگام نے کیا، تم نے بہت زیادہ بولنا شروع کر دیا ہے۔ ہاں، بالن اسے کہتا ہے، تم نے ہمیں دھوکہ دیا۔ الیسا کہتا ہے، اگر تم بچے کو پانی میں نہیں پھینکو گے تو وہ تیرنا کیسے سیکھے گا؟ اب اگر تم صبح کی لڑائی سے بچ گئے تو تم دیکھو گے کہ وزیر رکاوٹوں کو کیسے ہٹا دے گا۔ اس لیے میں اس کے ساتھیوں سے کچھ گرتا ہے جسے صلاح الدین ایوبی غور سے دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ پھر الیسا صلاح الدین ایوبی کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے، تمہارا یہ دوست بہت زیادہ خاموش ہے۔ شمسا بالکل ایسی ہے جسے سننے والے گونگے ہو جاتے ہیں۔ خداوند کے بعد شمسا سب سے اچھی چیز ہے جو مصر میں موجود ہے، اور ایک بار جب وہ اپنے دل سے گاتی ہے تو وہ سب کو محو کر دیتی ہے۔ میں نے لوگوں کو اس کی آواز سن کر گرتے اور بے ہوش ہوتے دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ سب آگے بڑھ جاتے ہیں۔ قاہرہ میں قاضی فاضل شمسا کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ شمسا اس سے پوچھتی ہے، کیا تم مجھے بتاؤ گے کہ میں نے کس کے لیے اپنا عہد توڑا؟ تو قاضی فاضل کہتا ہے، شمسا میں یہ تمہارا احسان کبھی نہیں بھولوں گا اور شہوار کو بھی نہیں بھولنے دوں گا۔ میرا یقین کرو، تمہاری مدد کی ضرورت دوبارہ پڑ سکتی ہے۔ تو شمسا کہتی ہے، میرے بس میں جو کچھ ہوا میں کروں گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی شمسا آگے بڑھ جاتی ہے۔ ادھر ایک سرائے میں صلاح الدین ایوبی بالن کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور بالن وہاں پہ رکھی ہوئی تلواریں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی اس سے کہتے ہیں، تم نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ وہ تلوار کس کی؟ تو بالن کہتا ہے، میرے بابا کی۔ یہ سن کر صلاح الدین ایوبی پوچھتے ہیں، اگر تم اس کے اتنے ہی وفادار ہو تو تم نے اپنی زمینیں کیوں چھوڑ دی؟ بالن کہتا ہے، جس راستے کو میں درست سمجھتا ہوں اس پہ چلتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ میں اپنے ارد گرد دوسروں کو تکلیف پہنچا رہا ہوں۔ صلاح الدین ایوبی اس سے پوچھتے ہیں، جس کو تم نے مارا وہ کون تھا؟ بالن کہتا ہے، میرا ایک دوست۔ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں، تمہیں یقیناً اب بھی اس بات کی تکلیف ہے، تم اپنی شناخت ظاہر کر کے یہاں سے نکل کیوں نہیں جاتے؟ درگام تمہارا اتحادی ہے۔ تو بالن کہتا ہے، وہ قاتل میرا اتحادی وغیرہ کچھ نہیں ہے، تم بتاؤ تم کیوں زنگی کو اطلاع نہیں دے رہے؟ اس لیے میں خلیل ان کے پاس آ کر کہتا ہے، اگر وہ شمسا نہ گاتی تو تمہاری حالت برباد تھی۔ صلاح الدین ایوبی اس سے کہتے ہیں، یہ اچھی بات ہے کہ اس نے تمہیں لڑنے پر مجبور نہیں کیا۔ اس لیے میں الیسا وہاں آتا ہے اور ان سے کہتا ہے، اچھی طرح سے کھاؤ اور آرام کرو، کل ایک بہت مشکل دن تمہارا منتظر ہے اور شاید کہ وہ تمہارا آخری دن ثابت ہو۔ اس لیے میں قاضی فاضل وہاں آتا ہے۔ قاضی فاضل کو دیکھ کر الیسا خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے، قاضی فاضل خوش آمدید، تمہیں دیکھ کر خوشی ہوئی۔ قاضی فاضل کہتا ہے، تمہاری بدولت تہوار کی شاندار شروعات ہوئی، لیکن تمہارے پاس موجود آدمی ایک یا دو کے علاوہ سب کمزور ہیں۔ تو الیسا کہتا ہے، میں جانتا ہوں یہ قافلہ اچھا نہیں نکلا، لیکن میں ابھی بھی تلاش جاری رکھے ہوئے ہوں۔ تو قاضی فاضل کہتا ہے، تم جس موقع کی تلاش میں ہو وہ تمہارے پاس چل کر آ گیا ہے، میرے پاس تمہارے لیے 2 بہت بہترین جنگجو ہیں۔ یہ سن کر الیسا خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے، قاضی فاضل کتنے شاندار آدمی ہو، کاش کہ تم اس لعنتی تہوار کے لیے کام نہ کرتے۔ تو قاضی فاضل کہتا ہے، میں صرف مصر کے لیے کام کر رہا ہوں،
ہوں؟ تو الیسا کہتا ہے یقیناً، تو چلو بتاؤ وہ آدمی کہاں ہے؟ قاضی فاضل کہتا ہے تیار ہیں اور تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی الیسا کا ساتھی جاتا ہے اور ساتھ میں کراتے گن اور یاروکی کو لے کر آتا ہے۔ کراتے گن کو دیکھتے ساتھ ہی صلاح الدین ایوبی مسکرا دیتے ہیں اور کراتے گن سیب اٹھا کر کھانے لگ جاتا ہے۔ ادھر پہاڑی پر شہوار شرکو سے کہتا ہے یہ مسئلہ کچھ زیادہ ہی طویل ہو گیا ہے، ہمیں کل اسے ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ صلاح الدین کی قید نے ہماری پیش قدمی کو خطرے میں ڈال دیا، اسے تلاش کرتے ہوئے ہم مصر کو کھونے کے دہانے پہ ہیں۔ شرکو کہتا ہے صلاح الدین مصر کے تمام خزانے سے زیادہ قیمتی ہے شہوار، یہ بات ہرگز اپنے دماغ سے مت نکالنا۔ اس لیے میں سپاہی قاضی فاضل کا لایا ہوا خط شہوار کو دیتا ہے، جسے پڑھتے ہوئے شہوار کہتا ہے انہوں نے صلاح الدین کو ڈھونڈ لیا ہے، وہ جنگجو قیدیوں میں شامل تھا، وہ اسے وہاں سے نہیں بچا سکے۔ ساتھ میں لکھا ہے کہ سب کچھ ویسا ہی ہے جیسا کہ ہم نے بات کی تھی، صرف تکلیف ہے ایک خصوصی صلیبی دستہ ان کے ساتھ شامل ہوا، ابھی تک اسے معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ دستہ کہاں اور کیسے تعینات کیا جائے گا۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس رائے میں الیسا کرتگن کو ہلا جلا کر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کچھ دیر بعد کرتگن چلاتے ہوئے کہتا ہے بس بہت ہو گیا، تم مجھے چھوتے جا رہے ہو، کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ میں مضبوط اور طاقتور ہوں جیسا کہ تم دیکھ سکتے ہو۔ الیسا قاضی فاضل سے پوچھتا ہے تمہیں یہ جنگلی کہاں سے ملا ہے؟ قاضی فاضل کہتا ہے اصل پاگل تو دوسرا ہے، وہ اپنی زندگی تلوار سے گزار رہا ہے، اس لیے میں اس رائے کا سربراہ وہاں آتا ہے۔ اور الیسا اس سے پوچھتا ہے کیا ان جنگجو کے لیے جگہ ہے؟ تو وہ کہتا ہے میرے کمرے بھر گئے ہیں، اگر وہ دوسروں کے ساتھ رہ سکتے ہیں تو میں قبول کر سکتا ہوں۔ پھر قاضی فاضل اس کے ہاتھ میں موجود کاغذات دیکھ کر پوچھتا ہے یہ کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میں نے اسے مدرسے کے ملبے سے جلانے کے لیے اکٹھا کیا۔ یہ سن کر قاضی فاضل کہتا ہے کیا یہ چیز قابل برداشت ہے؟ کتابوں کو کیا جلایا جا سکتا ہے؟ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اس سے کتابیں لے لیتا ہے، جبکہ یاروکی اور کرتگن وہاں پہ افراتفری پھیلا دیتے ہیں۔ وہ مسلسل یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ان سے لڑنے دو، ہمیں ان سے لڑنے دو۔ کچھ دیر کے بعد الیسا سب کو پرسکون کر دیتا ہے، مگر جب پلٹ کر دیکھتے ہیں تو بالن وہاں موجود نہیں ہوتا۔ یہ دیکھ کر وہ چلاتے ہوئے کہتا ہے وہ آدمی کہاں ہے؟ کہاں ہے وہ آدمی؟ مائس کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ ہوشیار رہو؟ جونز فرار ہو گیا ہے، اب اپنے آدمیوں کو جمع کرو اور اس کے پیچھے جاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی مائس چلا جاتا ہے اور الیسا قاضی فاضل سے کہتا ہے دیکھ رہے ہو میں کیسے بیوقوفوں کے ساتھ کام کر رہا ہوں؟ تو قاضی فاضل کہتا ہے فکر نہ کرو، اگر ضرورت پڑی تو میں کمانڈر کو بتاؤں گا، اس کے دور جانے سے پہلے وہ اسے ڈھونڈ لیں گے۔ جبکہ کرتگن صلاح الدین ایوبی کے سامنے بیٹھ کر مسکرانے لگ جاتا ہے۔ الیسا قاضی فاضل سے پوچھتا ہے تم ان آدمیوں کے بدلے کتنے پیسے چاہتے ہو؟ تو قاضی فاضل سونے کے سکوں کی تھیلی پیچھے کرتے ہوئے کہتا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے، وقت آنے پر میں تم سے ایک احسان چاہوں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی قاضی فاضل واپس پلٹ جاتا ہے۔ ادھر بالین چوغا پہنے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور ساتھ میں اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب اس افراتفری کا فائدہ اٹھا کر وہ بھاگنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ تب صلاح الدین ایوبی نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی، مگر بالن نہیں رکا تھا اور تلوار لے کر چلا گیا تھا۔ اس خیال کے بعد وہ سپاہیوں کی آواز سن کر چھپ جاتا ہے۔ مائس اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو ناظرین یہیں پہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کریں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی کے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔